الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، توجہ کے ساتھ سنیے. دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ یونس سے میں نے تلاوت کی ہے. سورہ یونس 11ویں پارہ کی ایک سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے. کون طرح کے دو لوگ ہیں؟ ایک تو دنیا دار ہیں اور ایک دیندار ہیں. ایک اللہ والے ہیں اور ایک شیطان کے دوست ہیں. ایک جنتی کا تذکرہ ہے اور ایک جہنمی کا تذکرہ ہے. اور دونوں آیتوں میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مختصر انداز میں کس طرح سے نقشہ کھینچ رہا ہے. ذرا توجہ طلب موضوع. آئیے سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو دنیا سے دھوکہ کھا گئے. حالانکہ دنیا سے حصہ لیجئے. دنیا میں اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. دنیا میں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کمانے کھانے نہیں آئے. آپ دنیا دار بننے نہیں آئے. کمانا کھانا تو ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری ایک مجبوری ہے. لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ واقعی بتائیے اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا، تو کیا کہیے گا؟ کہ ہم بلدیہ کا کام کرنے آئے؟ نہیں، یہ تو ہماری ایک ضرورت ہے، کمانا کھانا، گھر بنانا، تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ سب مل جل کر ایک اللہ کی پیدا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کو راضی کریں. دنیا میں رہ کر جب آپ اس کو خوش کر لیں گے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی آپ کو خوش رکھے گا اور دنیا سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو خوش رکھے گا. آئیے اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجئے: ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ہم سے ملنا نہیں چاہتے. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر آپ کی ملاقات ہو جائے پرائم منسٹر صاحب سے، ماشاءاللہ کتنے خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے. 2-4 دنوں سے ذہن تیار ہوتا ہے کہ فلاں دن پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے. اس کے لیے آدمی کپڑے میں آئرن کرتا ہے. دیکھیے دوستوں سے بات چیت کرتا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، پہلے سے مائنڈ میک اپ کر کے رکھتا ہے. پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے. ایک جملہ بولتا ہے تو سوچ کر کے بولتا ہے، ایک کام کرتا ہے تو سمجھ بوجھ کے کام کرتا ہے. بھلا بتائیے، یہ تو مثال ہے دنیا کے آدمی سے ملاقات کرنے کی. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو، اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اتنا احسان کر رہا ہے کہ اگر ایک نعمت چھین لے آپ ہکے بکے رہ جائیں گے. بھلا بتائیے کیا آپ کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کیسے کرنی ہے؟ کیا آپ کے دل میں کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم کیسے خوش کریں، جو ہر پل آپ پر احسان کر رہا ہے؟ ہر پل آپ پر احسان کر رہا ہے. یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے. سوچئے اگر سانس رک جائے 2 منٹ کے لیے، قسم اللہ کی جینا آپ کا 2 بار ہو جائے گا. 2 منٹ کے لیے رک جائے تو، 5 منٹ کے لیے رک جائے تو سوچئے کیا وجہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. کیا آپ نے سمجھا ہے
یہ کلمہ صرف منہ سے کہنے کا نام نہیں ہے، یہ کلمہ اللہ سے ایگریمنٹ ہے، اللہ رب العالمین سے عقد ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا کہ آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ جب تک یہ زندگی ہماری باقی ہوگی تیری عبادت کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تجھ کو راضی کریں گے۔ 24 گھنٹے میں کتنا منٹ اور کتنا گھنٹہ آپ اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا گھنٹہ آپ دنیا کو دیتے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیے تو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں اتنا دور بھاگنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کی مار میں آواز نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک جھٹکا دے گا، پوری زندگی آپ ہوش میں رہیں گے، لیکن وہ غفور ہے، وہ حلیم ہے، وہ سمجھنے کا موقع دیتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ پلٹ کر ہماری طرف آ جائے۔ آپ لوگ دیوار والے ذرا توجہ کیجئے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، ان کو خواہش نہیں ہے ہم سے ملاقات کرنے کی، اور اسی بنا پر وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا میں مگن ہو گئے، دنیاوی زندگی سے خوش بنے ہوئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان حاصل کر رہے ہیں دنیا سے، جیسے ہماری اور آپ کی حالت۔ بتائیے قسم اللہ کی، آپ لوگوں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اور تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں پر 200 آدمی ہو، جہاں پر 250 آدمی ہو، وہاں پر نماز کے لیے ایک آدمی کو بھی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے کام چلنے والا نہیں کام چلے گا قسم اللہ کی۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جہاں پر اتنی بڑی تعداد ہو، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے دامن میں اکیلا بکری چرا رہا ہے، اذان کا وقت دیکھتا ہے، اذان دیتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ آدمی اکیلا ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا اس کا، ماشاءاللہ وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان دی، اس نے نماز پڑھ لی۔ کہا کہ اس پر کس چیز نے اس کو مجبور کیا، متاثر کیا؟ کہا میری محبت نے۔ کیا کہا؟ میری محبت نے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ فرماتا ہے جا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ منہ سے دعویٰ کرتے کرتے تھک گئے، عاشق مصطفیٰ کہتے کہتے ہم لٹ گئے۔ یہ سب بلا دلیل ہے، بلا وجہ ہے۔ عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ کون سا عشق ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک گانا بجانا ہے؟ نماز سے الفت نہیں؟ یہ جھوٹے دعوے، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے کرتے اسلام تباہ ہو رہا ہے۔ قول و فعل میں تضاد مت کیجئے، قول و فعل کو مطابقت کے ساتھ لائیے۔ واقعی آپ محبت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر کرتے ہیں، پیارے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، رات کو سوتے ہوتے عائشہ کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ کیا کہتے؟ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ نہیں سوچئے، یعنی 9 بیویاں جس کے پاس ہو، ایک طرف بیویوں کی محبت، دوسری طرف اللہ کی محبت، چند گھنٹے گزارنے کے بعد اجازت لے رہے ہیں، چونکہ باری کس کے گھر ہے؟ عائشہ کے گھر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں عائشہ؟ اگر اجازت ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ عائشہ فرماتی ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کب منع کرتی ہوں آپ کو عبادت کرنے سے؟ اللہ اکبر۔ بتائیے امام الانبیاء، خاتم المرسلین، جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، نماز سے محبت دیکھیے، کبھی بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا فوراً نماز کی طرف جاتے تھے، اور آپ نماز سے بھاگتے ہیں، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ قسم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک چھوٹا سا مسئلہ بگڑتا ہے، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، بس آنکھیں کھولیے، یہ وجہ نہیں کہ فلاں بنا پر ایسا ہو گیا، فلاں بنا پر ایسا ہو گیا۔ جب لوگ مجھے سناتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کو ایسا ہو گیا، میں کہتا ہوں جی یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی برابر نافرمانی کریں گے، میں اللہ کی برابر نافرمانی کروں گا، ایک بہانہ لگ گیا کہ میں پھنس گیا ہوں مسئلے میں۔
ورنہ اللہ آپ سے ناراض ہے. جب اللہ آپ سے ناراض ہوگا کوئی ایک بہانہ لگ جائے گا اور آپ سیدھے پریشانی میں پڑ جائیں گے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، اہل جہنم کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا میں لگے رہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ ہماری آیتوں سے، یہ ہمارے احکامات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. کس بنا پر؟ بما کانوا یکسبون. کان کھول کر سن لیجئے، اپنے برے اعمال کے بدلے، اپنے برے اعمال کے بدلے. اس سے برا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے؟ توجہ کیجئے، اس سے برا عمل کیا ہوگا کہ آدمی کھانے پکانے میں مست ہے، کھا رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے. سبحان اللہ. مجھے بتایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے. آئیے اذان دے لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، پھر آپ کو اختیار ہے، پکائیے، کھائیے، سوئیے، آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کو ناراض نہ کیجئے. اللہ کو ناراض کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ منٹ اور سیکنڈ میں آپ کو اپنے کام سے فارغ کر دے. اس بات پر 100% وہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ کو پریشانی میں ڈال دے. آپ کو ایسی ایسی پریشانی آ جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے آدمی کو ہوش میں آ کر سنبھل جانا چاہیے. اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے. جب جب لوگوں پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ان کے برے اعمال کے بدلے آئی ہے. اور آگے چلیے جنتیوں کا تذکرہ سن لیجئے. ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا. یہ ایمان قبول کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ کیجئے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. نہیں، کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان قبول کرنا نہیں ہوتا. منہ سے کلمہ ایک ہندو کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب آپ نے بلدیہ سے ایگریمنٹ کیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے یا کام ختم ہو جاتا ہے؟ بولیے، شروع ہوتا ہے نا. تو پھر آپ نے کام کیسے ختم کر دیا؟ آپ نے تو کام ہی ختم کر دیا. آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ نے کہا جی ہم جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. جنت اتنی سستی ہو تو پھر لوگوں کو جان، مال، وقت، اہل و عیال کی قربانی پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی. ہماری طرح وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان قبول کیا، آپ نے رب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اب سے آپ کا کام شروع ہو گیا. اب سے آپ کا کام شروع ہو گیا. کون سا کام شروع ہوا؟ کون سا کام؟ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ علم شرعی حاصل کیجیے. قرآن اور سنت سے علم حاصل کیجیے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو کسی چیز کی اہمیت نہ ہو، بڑی سے بڑی قیمتی چیز ہوگی، اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے نزدیک پیسے کی اہمیت ہے. آپ کا گھر یہاں تو نہیں ہے، آپ کا یہ ملک نہیں ہے، 5000 کلومیٹر دور سے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس بنا پر؟ پیسوں کی بنا پر. ایک سونار ہے، اس کو سونے کی اہمیت معلوم ہے، ہیرے کی اہمیت معلوم ہے. دیکھیے کس طرح سے کام کرتا ہے، کماتا ہے، جیب میں بچا کے رکھتا ہے. تو ہر چیز کی اہمیت اور افادیت اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوا. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے مطابق عمل کیا جائے. ایمان کے مطابق کیسے عمل کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے. جب بھی مشکل آئے اللہ کو پکاریے. جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے نماز کی طرف آئیے، نماز سے محبت پیدا کیجیے. تمام برائیاں، گانا بجانا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا. آئے دن میں جاتا ہوں کورٹ میں ترجمہ کرنے کے لیے، آج بھی گیا ہوا تھا. افسوس ہوتا ہے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے. یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں، کس کام میں لگ گئے. سبحان اللہ، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ایسے ہی آپ لوگوں کی بھی حالت ہے. کام کیا ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہ کیجیے. دیکھیے سیدھا ٹریک چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر موڑ پر آپ کی مدد کرے گا. غلط ٹریک پکڑیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے ٹریک پر چلیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریک تھا، صحابہ کرام کا ٹریک تھا، تابعین کرام کا ٹریک تھا، ائمہ اربعہ کا ٹریک تھا. ان کا ٹریک کیا تھا؟ کیا ایسے ہی تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی ٹریک تھا ان کا؟ نہیں.
نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، سنت کو عام کرتے تھے، بدعتوں سے دور تھے، شرک سے دور تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں چلا گیا تو کبھی بھی ایسا آدمی دین سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وعملوا الصالحات، ایمان قبول کیا، نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اہتمام کیجئے۔ ایسی کمپنیوں میں گیا ہوں، چند لوگ ہیں، اتنے لوگ نہیں، چند لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ مسجد بھی انہوں نے ایسی ٹیمپروری بنائی ہوئی ہے، بتائیے، پلاسٹک لگا کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں ماشاءاللہ مزین کر دیا۔ ایک آدمی اذان دیتا ہے، اسی طرح سے مائکرو فون ہے اس کے ہاتھ میں، ایک آدمی اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد ماشاءاللہ ہر کمرے میں ٹہل جاتا ہے، ہر کمرے میں، میں نے دیکھا ہر کمرے میں ٹہل جاتا ہے۔ جو وہاں درس کے لیے گیا ماشاءاللہ کم از کم اتنی ہی تعداد رہی ہوگی ان کی بھی۔ دیکھیے، ہمت رکھیے، اللہ کے دین کو بلند کریں گے تو کیا اللہ آپ کو ضائع کر دے گا؟ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم وہ غم پیدا کیجئے، ہم وہ غم پیدا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ یاد رکھیے، کمانا کھانا ایک ہندو بھی کرتا ہے، کمانا کھانا، کان کھول کر سنیے، ایک ہندو بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کب ہوگا؟ جب آپ دین کو لے کر چلیے گا، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجئے گا، جب آپ ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہیے گا، لوگوں کو دین سے قریب کرتے رہیے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیے گا، تب یہ فرق ہوگا آپ میں اور غیر مسلموں کے اندر۔ ورنہ کمانا کھانا سونا، کمانا کھانا سونا، ان کا بھی کام کمانا کھانا اور سونا، دن رات ہم ہندوؤں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ابھی اس بلدیہ سے آیا ہوں جہاں 15-16 ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ وہ بھی وہی بات کرتے ہیں، وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، پتہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی فرق کیجئے، کم از کم ہم ایک مسلم ملک سے اٹھ کر کے آئے ہیں، ہمارا ان کا طریقے میں فرق ہونا چاہیے نا۔ آج ہم نے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی تمیز نہیں کی اس میں۔ اسی لیے یاد رکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، دل سے ایمان قبول کیا، ایمان کا تقاضا ہے کہ نیک عمل کرتے رہیے۔ یہدیہم، پھر آگے کیا ہوگا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب، بات چیت نہیں کیجیے، ان کا رب ان کے ایمان کی بنا پر ان کو ہدایت سے نواز دے۔ کہاں کی ہدایت دے گا؟ تجری من تحتہم الانہار، جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں۔ اور بالخصوص یہ 2-3 دن کے بعد جو ایام آنے والے ہیں، سال کے سب سے بہتر ایام، آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کے سب سے افضل ایام، دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہتر دن کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، شروع کے 10 دن ہے، شروع کے 10 دن ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، سورہ فجر میں قسم کھائی ہے۔ آپ لوگوں کو سورہ فجر یاد ہے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کی قسم کیوں کھائی؟ عام طور پر لوگ سستی کرتے ہوئے کس نماز میں نظر آتے ہیں؟ آرام کی بنا پر فجر میں۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کی ڈیوٹی ہو، آپ جگ جائیں گے، لیکن جن کی ڈیوٹی نہ ہو وہ نہیں جگیں گے۔ اور بہت ممکن ہے ڈیوٹی بھی ہو پھر بھی آپ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے کا دعوے دار ہے، نماز فجر کا اور ساری نمازوں کا اہتمام کرے۔ آگے چلیے، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ توجہ کیجئے، ان 10 راتوں سے مراد، جیسا کہ بڑے مفسر صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس سے مراد بولیے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اگر آپ احادیث کی دنیا میں جائیے، ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی نیک عمل، توجہ کے ساتھ سنیے، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں. کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں. کیا مطلب ہوا؟ عام دنوں میں کتنوں بڑا سے بڑا عمل کیجئے، عام دنوں میں کتنوں بڑا سے بڑا عمل کر لیجئے، جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن آنے والے ہیں اس میں کوئی بھی عمل کیجئے گا تو وہ بڑے سے بڑا عمل ان عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں. ہاں وہ آدمی جو جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا ہو، غیر مسلموں اور اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہو اور جا کر شہید ہو جائے تو اس کا ایک الگ مقام ہوگا، اس کا ایک الگ مقام ہوگا. اور طبرانی کے اندر ایک روایت یہی ہے، اس میں فرمایا شروع کے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، تحمید کی کثرت کیا کرو. اس کے علاوہ اور بھی احادیث. تو ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن آنے والے ہیں 2 دن کے بعد، اس میں کچھ اعمال کا خیال رکھیے. پہلی بات یہ ہے تمام گناہوں سے توبہ کیجیے. یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے. تمام گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے. دوسری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک روزے سے رہا کرتے تھے. 1 سے لے کر 9 تک روزے سے رہا کرتے تھے. اگر یہ اہتمام نہ ہو سکے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے. عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. 1 روزہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا. اللہ اکبر. 1 روزہ 720 دن کے گناہ معاف ہو گئے آپ کے. کتنی بڑی بات ہے، اس کا اہتمام کیجیے گا. تیسری بات یہ ہے کہ 1 سے لے کر 10، 11، 12 اور 13 تک جو بہترین دن مانے جاتے ہیں ذی الحجہ کے، اس میں آدمی کو چاہیے ذکر و اذکار کا خاص طور پر اہتمام کرے. ذکر و اذکار کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آیا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ سب بازار میں جاتے تھے بلند آواز سے تکبیر کہتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. آپ مسجد میں رہیے، آپ کمرے میں رہیے، آپ اپنے کام میں رہیے، آپ مسنہ میں رہیے، آپ بازار میں رہیے، جہاں بھی رہیے اللہ کی بڑائی بلند کیجیے. جی اللہ خوش ہو جائے گا آپ سے، دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نواز دے گا. صحابہ کرام نے ایسے ہی عمل کیا. آج ہم لوگ مسلمان کہلانے والے روڈوں پر چلتے ہیں گانا گاتے ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کی تکبیر اگر ہم بلند آواز سے کہیں، بھلا بتائیے اللہ رب العالمین کے شعائر کو بلند کریں گے، اس کے احترام کو بلند کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے. چوتھی بات یہ ہے ان اعمال کے تعلق سے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، پیسے بھی ہیں تو ہم قربانی بھی کریں. کیا کریں؟ قربانی کریں. 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن کہا گیا ہے. کون سا دن کہا گیا ہے؟ حج اکبر. کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ ہمارے عوام میں کیا مشہور ہے کہ جمعہ کو عرفہ کا دن واقع ہو جائے تو حج اکبر ہی کہتے ہیں. یہ اصطلاح غلط ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. حج اکبر ہر سال ہوتا ہے. حج اکبر کہا ہی گیا ہے 10 ذی الحجہ کو. کس کو؟ قرآن میں آیا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. سورہ توبہ کھول کے دیکھ لیجئے. حج اکبر 10 ذی الحجہ کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں حج کے اکثر اعمال ادا کیے جاتے ہیں. اس میں حج کے اکثر اعمال ادا کیے جاتے ہیں. بتائیے نا، 10 تاریخ کو حاجی 5 کام کرتا ہے. کتنا کام کرتا ہے؟ 5 کام کرتا ہے. پہلا کام کنکری لگاتا ہے، دوسرا قربانی کرتا ہے، تیسرا بال مڑواتا ہے، چوتھا طواف کرتا ہے، 5واں سعی کرتا ہے. بتائیے حج کا اکثر کام کس دن کیا گیا؟ 10 تاریخ کو. اس بنا پر اس کو حج اکبر کا دن کہا گیا ہے. اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. لہٰذا 10 تاریخ کو قربانی کیجیے اگر آپ حج پر نہیں جاتے ہیں. اگر حج پہ جاتے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ پیسوں کو نہ دیکھیے. پیسوں سے کسی انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرا آج تک.
قبر کی مٹی ہی ہمارے پیٹ کو بھر سکتی ہے، دنیا کے پیسے بھر نہیں سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، فوراً نکلیے اجازت لے کر۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کیجئے۔ جتنا آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے، سکون سے بھر دے گا، ایسی جگہوں سے روزی دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ ہم اور آپ روزی کے لیے پریشان ہیں نا، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جی، کس بنا پر؟ عبادتیں بجا لانے کی بنا پر۔ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے، میرا اپنا مشاہدہ اپنی زندگی کا، ایسے ایسے راستوں سے وہ روزی دے گا، آپ کو سوچنے میں وقت لگے گا، اس کو روزی دینے میں وقت نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ، وہ رزاق ہے، رازق نہیں ہے، وہ رزاق ہے۔ کس طریقے سے کس کو روزی پہنچا رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ جی، ایک اور عمل ہے حج اور عمرے کا، جیسا کہ ہم نے ابھی اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت ہے، حج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی حج کرے، توجہ کیجئے، حج کرے، کوئی گناہ نہ کرے، اس میں گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کی۔ آخر میں ایک اور بات، ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات بھی کرتا رہے۔ یہ نفس پر بہت مشکل ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے بہت ہیں۔ مصیبتوں کو دور کرنے والی چیز صدقات و خیرات، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقات و خیرات۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت اور ذہن میں رکھیے، ہر روز 2 فرشتے صبح کو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے صبح کو آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں غریب و مسکین وغیرہ کو دے رہا ہے، اے اللہ تو اس کو اور دے، تو اس کو اور دے، اور جو روک کے رکھتا ہے نہیں نکالتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو تو ختم کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 50-100 دیجئے، نہیں، 1 دے سکتے ہیں، 1 ریال دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یہی کافی ہے۔ جن کے پاس کم ہے اللہ کا مطلوب بھی کم ہے، جن کے پاس زیادہ ہے اللہ کا مطلوب بھی زیادہ ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، کم ہے، 1 ریال دے دیجیے کسی غریب، اس کو کم تر نہ سمجھیے۔ ایک روایت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجیے، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا، 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ 1,00,000 کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس مالوں کا ڈھیر ہے، مالوں کا ڈھیر ہے، اس میں سے 1,00,000 نکال دیتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا ہی ہے، اس میں سے 1 نکال دیتا ہے، تو بھلا بتائیے اللہ کے نزدیک اس 1 کا ویلو زیادہ ہے یا 1,00,000 کا ویلو زیادہ ہے؟ 1 کا ویلو زیادہ ہے۔ تھوڑے ہی میں سے 1 نکالنا نفس پر مشکل ہے۔ اگر آپ کے جیب میں 2 ریال ہو، ایک آدمی مانگنے والا سامنے آ گیا مثال کے طور پر، اور آپ نے 2 میں سے 1 نکال کے دے دیا، مثال کے طور پر 5 میں سے 1 نکال کے دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چیز ہے کہ آپ کے جیب میں 1000 ریال ہے اور آپ نے 10 نکال کے دیا، اللہ کے نزدیک اس 1 کا ویلو زیادہ ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چندہ کیا، ابو بکر صدیق گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا کے لے آئے، جو کچھ تھا سب اٹھا کے لے آئے۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ آدھا آدھا کیا، آدھا لے آئے، آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ عثمان غنی نے کیا کیا؟ سارے مال کے 3 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا لے آئے، 2 ٹکڑے 2 تہائی کیا کیا؟ گھر میں چھوڑ دیا۔ تینوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر آپ نے کیا کیا؟ کہا دیکھیے جو کچھ گھر میں مجھے نظر آیا سب میں اٹھا کے لے آیا ہوں، جبکہ بہت زیادہ اٹھا کے نہیں لائے تھے۔ عمر فاروق سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا دیکھیے سارے مال کا 2 حصہ کیا، آدھا ادھر لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہوں، گھر میں۔ عمر فاروق نے آدھا چھوڑا۔ عثمان غنی سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہا 3 حصے کیا ہوں، 1 تہائی گھر لے آیا ہوں، 2 تہائی گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے کبھی بھی میں بڑھ نہیں سکتا، ابو بکر سے آگے کبھی بھی میں، تو اللہ کے نزدیک زیادہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی میں سے آپ دیتے رہیں۔
یہ چند باتیں ہم نے کی ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں، اور عام طور پر اہل جنت اور اہل جہنم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ کام کریں دنیا میں رہتے ہوئے جس سے ہمارا مالک راضی ہو، جس سے ہمارا مالک خوش ہو۔ اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں آپ کا مالک آپ سے ناراض ہو۔ پھر آپ کی زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی، بار بار رکے گی، آپ پریشان ہوں گے، مصیبتوں میں پڑیں گے۔ قبل اس کے ایک ایسا وقت ہو، یہ دل اللہ رب العالمین سے لگائیے، اس کی عبادت کیجیے، اس کی اطاعت کیجیے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت آپ کے لیے بہتر فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے نجات دے، ہم تمام بھائیوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیجئے تاکہ مجلس ختم ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم سے کیا امید تھی کہ نماز چھوڑیں گے ہمارے آپ کی طرح سے؟ نماز قائم کرنے والے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا، کتنی بڑی عبادت ہے بتائیے۔ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میرے دعا کو قبول کر لے۔ بتائیے آپ نے کیا دعا کی ہے؟ اتنی زندگی گزر گئی آپ کی، آپ نے کتنی مرتبہ یہ دعا کی ہے سمجھ بوجھ کر کہ اللہ مجھے بھی نماز کی توفیق دے، میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق دے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ولوالدی، میرے والدین کے گناہوں کو بھی مٹا دے، وللمؤمنین، تمام مؤمنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب لوگوں سے لین دین کرتا رہے گا۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو استقامت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو؟